ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں آرام گلی سے، تو آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے۔ کیا حال ہے آپ کا جی؟ خیریت ہے جی، ٹھیک ٹھاک اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام خانائی۔ خانئی بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ ہم جچھے کے رہنے والے ہیں۔ اچھا، آپ بھی جچھا کے ہیں؟ ہاں جچھا کے رہنے والے ہیں۔ تو مال مویشی لے کے ہی جا رہے ہیں؟ ہمارا تیتری مالی بھی مال مویشی ہے، تو کچھ 2-4 دن سے بعد پھر ہم بھی چوڑ مالی جائیں گے۔ اچھا، ابھی یہاں سٹے کریں گے؟ اچھا، یہاں سٹے کریں گے؟ ہاں سٹے کریں گے۔ 2-3 دن یہاں سٹے؟ نہیں کافی کریں گے، ادھر ہماری جگہ ہے۔ اچھا، اپنی جگہ ہے آپ کی؟ تو پھر ہم بھی چوڑ مالی جائیں گے۔ اچھا، آپ بھی چوڑ مالی جائیں گے۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ چوڑ مالی کا میدان کتنا بڑا میدان ہے؟ میں نے سنا جی کہ وہ بہت بڑا میدان ہے، یہ حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے۔ یہ کھڑا گلی جو ہے نا، جی جی، یہ سامنے کھڑا گلی، جی جی، اس کا بہت بڑا میدان ہے۔ کوئی اندازہ بتا سکتے ہیں آپ؟ اندازہ تقریباً یہ 20 کلومیٹر بن سکتا ہے۔ 20 کلومیٹر؟ ہاں۔ پہاڑ کے اوپر میدان ہے؟ پہاڑ اوپر ہے، یہ نیچے میدان ہے نا، پہاڑ ہی ہوا نا، پہاڑ کا پہاڑ میدان اوپر ہے، اوپر اچھا۔ مالی پہ پہاڑ ہے نیچے۔ تو پھر وہ چوڑ مالی میں جو سرن جاتا ہے نا ندی، جی جی، ندی کی سائڈ پہ ایک میدان ہے کہ ایک تقریباً 1 گھنٹے کا پیادہ راستہ ہے اس میں۔ اچھا، ماشاء اللہ کہ اللہ کا اتنا کرم ہے اللہ کا اتنا کرم کہ اتنے۔ یہ الائی والے خانوں کا یہ علاقہ ہے، اچھا، لائی والے خانوں کا نواز علاقہ ہے، خانوں کا یہ تو علاقہ ہے۔ کچھ اندازہ ہوگا کہ کتنا کا مال مویشی؟ ہم 2 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ چل مال مویشی اجڑوں کے اجڑ آتے ہیں، کتنا کا ہوگا یہ اس کا اندازہ کوئی نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہوگا؟ لاکھوں کی تعداد میں مال مویشی؟ ہزاروں کا بات مسئلہ نہیں، یہ لاکھوں کا مسئلہ ہے۔ اور اللہ یہ انہیں کھلاتا ہے؟ یہ اللہ ہی رب کھلاتا ہے۔ یہ جو خانہ کی طرف نے جو بیگ انہوں نے بنائی ہے نا، جی جی، مثال یہ سامنے والا ایک بیگ ہے، دوسرا بیگ ہے، یہ 120 بیگ ہے۔ ماشاء تو اللہ۔ بیچ میں مال کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو اس میں مشکلات نہیں آتے ہیں؟ آپ کا مال ہے، کسی اور کا مال ہے، درمیان میں مکس ہو جائے مال، جیسے اجڑ جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا ہوتا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے، مگر سب علاقے کے جان پہچاننے والے لوگ کہ یہ فلانی جگہ سے فلانے کا مال آ گیا، وہ پھر اچھا وہ دے دیتے ہیں؟ دے دیتے اچھا، گم نہیں ہوتا؟ نہیں، چوری ادھر نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، چوری نہیں ہے۔ جس کا مال جس مالی پہ بیٹھا ادھر ہی بیٹھا رہے گا، ادھر چوری کا مسئلہ۔ ایک اور چیز مجھے بتائیے گا، بڑا اہم سوال ہے، جو لوگ میں نے سنا سوات سے آتے ہیں 1-2 مہینے پیدل چل کے، یہ حقیقت ہے؟ حقیقت ہے۔ کوئی چوڑ مالی میں رہتے ہیں، کوئی یہ مالی ٹاپ کے کاغان کو جاتے ہیں۔ میں نے ایک دوست سے گفتگو کی کہ میں نے کہا جی کہ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے، فوت ہو جائے، تو وہ کہتا ہے جی ہم لے کے نہیں جاتے، ہم ادھر ہی قبرستان بنایا، ادھر ہی دفناتے ہیں۔ یہ قبرستان ہے، یہ ادھر قبرستان ہے، کھڑا گلی بچ قبرستان ہے، وہ آگے ستول نام جگہ ہے، اس پہ بہت بڑا قبرستان ہے۔ اچھا، یہی دفن کر دیتے ہیں؟ دفن کر دیتے ہیں۔ یعنی جب گھر سے چلنا ہے تو اللہ کے ہی آسرے پہ واپس آنا ہے کہ نہیں آنا؟ بس وہ اللہ کا مرضی ہے۔ فیملی کو دوبارہ چہرہ دکھانا ہے، بات ہونی ہے نہیں ہونی؟ جس کے فیملی سے ساتھ ہوتی ہے ادھر رہتی ہے، جس کا فیملی ادھر پیچھے ہوتا ہے ان کو پھر وہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ کیسی ایک زندگی ہے؟ کوئی تھوڑا سا بتائیں مجھے، بڑا یقین کریں گفتگو کرتا ہوں بڑا تجسس ہوتا ہے، یہ کیسی ایک زندگی ہے یہ ہمارے لوگ جو مال مویشی والے ہیں نا، جی جی، اس زندگی پہ بہت خوش ہیں۔ سبحان اللہ، اس زندگی پہ یہ لوگ اللہ کا شکر ہے جیسے بھی ہیں، شکر جیسے بھی ہیں۔ جو ادھر چوڑ مالی میں جائیں گے نا، سامان جب لانا پڑے گا نا، میں اپنا گدھا گھوڑا تیار کروں گا، تو تجھ کو بولوں گا تم ہی اپنا دے دو، اس دوسرے کو بولوں گا تم ہی اپنا دے دو، تیسرے کو بولوں گا تم ہی اپنا دے دو، 8-10 گھوڑے گدھے لائیں گے دکان پر، ایک گروپ کی شکل میں لے جائیں گے، ایک ہی دن سودا لائیں گے، بس پھر مہینے 2-3 مہینے پھر جب ختم ہوگا پھر جائیں گے، تو پھر دوسرے کا وار آئے گا 10 بھی وہ لے جائے گا، تیسرے کا وار آئے گا 10 بھی وہ لے جائے گا۔ تو یہ اتنا خطرناک ٹریک ہے، اتنا مشکل ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ یہ کس چیز کا خطرہ؟ یہ جو ٹریک ہے، یہ جو راستہ ہے پیدل چلنے کا راستہ، یہ تمہارے لیے خطرے دار ہے۔ اچھا، ہم کہتے رات کو بھی جائیں اس راستے پہ، ہمیں کوئی چکر کوئی پرواہ نہیں۔ تو کبھی آپ کے دل میں آیا نہیں ہے کہ یہ راستہ بن جائے تو بڑا فائدہ؟ یہ تو ہمارے دل میں 24 گھنٹہ ہوتا ہے، اچھا جی، مگر بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ ادھر الائی سے روڈ منظور کیا نواز خان نے، اچھا، تو دوسرا بھائی تھا فتح خان، اس نے جا کر اس کو کینسل کروا دیا کہ یہ پنجاب والا لوگ آئے گا نا، یہ ادھر میرے علاقے کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اس نے جا کر اس کو کینسل کروا دی۔ کیسے تنگ کرے گا؟ میں بھی پنجاب سے آیا ہوں، آپ میرے سے کتنی محبت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا ذہن ایسا تھا نا، اس کا ذہن ایسا، یہاں لوگ آئیں گے، ذریعہ معاش بڑھے گا، بالکل لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ان کا وہ علاقے کا خان ہے، وہ عدالت وہ تھانہ ان کے دباؤ میں ہے،
جو بات میں کہیں گے تھانے میں اگر مجھ پر FIR وہ خان کہے گا تو ہوگی, نہیں تو مجھ پر FIR نہیں ہوگی, میں پاس میں 10 قتل بیان کر دوں. چلیں کوئی بات نہیں, سب سے بڑا خان تو پھر اوپر ہے نا, تو اس نے جب پکڑ کی تو پھر کچھ بھی نہیں پھر تو کچھ نہیں ہوگا نا. تو یہ روڈ کے بارے میں ہم نے اپنے سردار یوسف سے بہت باتیں بھی کی ہیں, بہت درخواستیں بھی دی ہیں, مگر ادھر ایک پارٹی روڈ دیتی ہے نا, دوسری کینسل کرا دیتی ہے. یہ پارٹی کا مسئلہ ہے, یہ ہماری بدقسمتی کہہ لینا. بدقسمتی کا مسئلہ ہے. ہم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اس سے آگے نکلنا ہے. ہاں, ہم یہ نہیں سوچتے جو پیچھے رہ گیا اس کو ساتھ کیسے ملانا ہے. اس کو ساتھ لائیں, مگر یہ لوگ پیچھے جو رہنے والا ہے نا اس کو ساتھ نہیں ملاتے. آپ ہمارے چینل کے توسل سے جو آپ کو سنیں گے, ہمارے چینل کے توسل سے آپ لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں گے کہ اس ایریے کو وزٹ کریں, سیل کریں آ کے؟ بالکل, اگر ہمارا ادھر قریب گھر ہے, سیل والا لوگ آتا ہے, کوئی مسافر آتا ہے ہمارے گھر میں 10 دن رہ سکتا ہے, 5 دن رہ سکتا ہے, 4 دن رہ سکتا ہے. ہم روٹی دیں گے, بسترا دیں گے, کھڑ دیں گے. ادھر چوڑ مالی میں ہم نے مسافر خانہ بنایا ہوا ہے اپنے گھر کے قریب, ماشاءاللہ مسجد بنائی ہوئی ہے, پاں میں 20 مزمان ہے. اس بات کو ہم نہیں جانتے. رب نے, تم اگر ہمارے گھر میں جاؤ گے نا تو رب نے تمہارے روزی لکھا ہے نا. بالکل, مہمان رحمت ہوتی ہے. اس بات پہ ہم ناراض, ہمارا لوگ ناراض نہیں ہوتا. اگر 50 آدمی آ جائے رات کو آ جائے پھر بھی پرواہ نہیں. بہت شکریہ, آپ کی محبت کا بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ نے دوستوں کی گفتگو سنی. ضلع مانسہرہ, سرن ویلی, اس جو درے کے لوگ ہیں بڑے پیار والے, خوش اخلاق, مہمان نواز. اگر صرف کمی ہے تو کچھ ناقص سوچوں کی کمی ہے. جو عواب اختیار جو اس ملک پہ لوگ مسلط ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا کرے. اگر میری اس بات سے کوئی کہے گا کہ انہیں سمجھ نہیں ہے تو وہ وزیر کیسے بن گئے, مگر وہ خانہ اللہ ان کا خالی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے دل میں کسی کے لیے درد پیدا ہو, کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ لوگ کتنی مشقت کے ساتھ, کتنی محنت کے ساتھ اپنے اس مال مویشی کو اور اپنے اس زندگی کے معمولات کو کس طرح سے گزارتے ہیں. کبھی ایک ان میں سے بھی چکر لگائے تو شاید اسے سمجھ آ جائے کہ بہت مشکل ہے, مگر یہ لوگ اس پر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. اپنے ہوسٹ عبدالواحد خان کو ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ رام گلی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.